بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح اعمال پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اپنے معاملات اور معمولات پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے یہاں ایک روایت جو ہوتی تھی، گھروں کے اندر بھی بڑے بوڑھے ہمیں سمجھایا کرتے تھے، بزرگ اساتذہ والدین، کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کا آغاز بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر قدم رکھتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھتے تھے، گاڑی پہ سوار ہونا تو بسم اللہ پڑھنا، اسی طریقے سے جب بھی یعنی کوئی کام کرتے تھے جائز تو بسم اللہ پڑھی جاتی تھی اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاملات پر غور کریں تو بسم اللہ پڑھنے کا معاملہ ہمارے یہاں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے میں بسم اللہ پڑھ لو، کہنا دل میں بسم اللہ موجود ہے نا، کیا ضرورت ہے زبان سے کہنے کی۔ حتیٰ کہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ پانی پینے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہمارے یہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے شاید اس کو اہمیت نہیں دی، ہم نے شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یقیناً اگر ہمارے دل میں ہمارے ذہنوں کے اندر اس کی فضیلت موجود ہوتی تو یقیناً ہمیں احساس ہوتا اور اس بات کا ادراک ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنے کی کیا برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو چھوڑنے کی کیا نحوست ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے برکتی کہ ہر بندہ رونا رو رہا ہے، گھر میں خواتین ہوں، باہر مرد حضرات ہوں، ہر جگہ پہ چاہے وہ ہمیں بظاہر مذہبی لوگ نظر آتے ہوں جن کے چہروں پہ داڑھی ہیں، سر پہ ٹوپی یا امامہ وغیرہ موجود ہے، یا وہ خواتین کے جو شرعی پردہ کرتی ہیں، لیکن ہر بندہ ہمیں تقریباً بے برکتی کا رونا روتا نظر آ رہا ہے۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ترک کر دیا بسم اللہ پڑھنے کو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جو بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کام کی شروع میں نہیں پڑھی جاتی، فرمایا کہ وہ کام فہو اقطع، یعنی وہ منقطع ہو جاتا ہے یا ادھورا رہ جاتا ہے اور پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو کیا اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہمارے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام سے جب کسی کام کو ہم شروع نہیں کریں گے تو یقیناً اس میں بے برکتی تو ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کھانے میں اللہ نے بہت برکت عطا فرما دی، کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے مگر برکت بہت زیادہ ہو گئی، اس تھوڑے کھانے میں بھی اللہ نے بہت برکت عطا فرما دی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ بے برکتی ہو گئی، کھانا ایک دم سے ختم ہو گیا، لوگ بھوکے رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کھانے کا آغاز کیا تو سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کھانے میں برکت کو نازل فرما دیا۔ لیکن اب جب ہم جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کر دیا تو بے برکتی ہو گئی اور شیطان اس کے ساتھ آ کر شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے سارے کا سارا معاملہ خراب ہو گیا اور برکت اس میں سے اٹھا دی گئی۔ تو غور کیجئے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت، جب ان میں ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع ہو گیا، اس میں سے برکت اٹھا دی گئی۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہمارے گھروں میں جب ہم راشن خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھ کے خریدتے ہیں راشن؟ اس طریقے سے گھر میں جب وہ آٹا نکالا جا رہا ہوتا ہے یا سبزی بنائی جا رہی ہوتی ہے، کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے، کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو کیا ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جو تعلیمات اسلامی کے بسم اللہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلے، بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی محتاجی کی شکایت کی، اب یہ غربت کی اور
محتاجی کی شکایت کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو, یعنی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو جاؤ, گھر والوں کو سلام کرو, اور سلام کرنے کے بعد مجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے بسم اللہ اور آداب بسم اللہ کے اعتبار سے, اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی بھی جائز کام ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے. یقیناً اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کام میں بے انتہا برکتیں نازل فرما دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویسے تو صورتوں کے شروع میں ذکر کی جاتی ہے, صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے, لیکن سورۃ النمل یہ جو 19واں پارہ ہے اس میں باقاعدہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری آیت مبارکہ بھی باقاعدہ موجود ہے. تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں 19 حروف ہیں, 19 حروف ہیں, اور منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جہنم پر عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جہنم کے عذاب سے بندے کو محفوظ فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسم اللہ کی فضیلت کو معلوم کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے کہ جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں, یعنی جس طریقے سے آنکھ میں ہماری ایک طرف سیاہ ڈیلا موجود ہے اور اس کے دائیں بائیں چاروں طرف جو ہے مطلب گولائی میں سفیدی موجود ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم بسم اللہ ایسے قریب قریب ہے. اس میں بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا کو شروع کیا جائے, یعنی دعا کو شروع کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے, اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا جائے, پھر اس کے بعد اپنی جو دعا کے آداب وغیرہ ہیں ذکر کیے گئے, پھر بندہ باقی دعا وغیرہ مانگے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھے. کہ جس نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جبکہ اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے, اس طریقے سے آپ کی روایت ملتی ہے. تو فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کو شروع کیا جائے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کا گویا کہ نام اور اس میں اعظم ہے, اور یہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کلام خالق میں کن ہے. یعنی زبان عارف یعنی اللہ تبارک و تعالی کو جو جاننے پہچاننے والا ہے اس کی زبان سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہے. تو گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے زبان اللہ تعالی قرآن پاک میں لفظ کن فرمایا ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں, تو ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اتنی پیاری نعمت عطا فرمائی ہے.